نکاح کے فوائد حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نکاح کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود نکاح نہ کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ لڑکا یا لڑکی جب بالغ ہو جائے تو جلد اس کے جوڑ کا رشتہ ڈھونڈ کر اس کا نکاح کر دینا چاہیے، بشرطے کہ لڑکا اپنی بیوی کا نفقہ دینے پر خود قادر ہو یا اس کا والد اس کا اور اس کی بیوی کا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہو، ورنہ گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، اور پھر بھی والدین بلا کسی عذر کے اس کی شادی کرانے میں غیر ضروری تاخیر کریں تو گناہ میں مبتلا ہونے کی صورت میں والدین پر بھی اس کا وبال آئے گا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے، بالغ ہونے پر اس کی شادی کرائے۔ اگر شادی نہیں کی اور اولاد نے کوئی گناہ کر لیا تو باپ اس جرم میں شریک اور گنہگار ہوگا۔ اس لیے نکاح کو آسان، عام بنائیں اور مرد و عورت کو زنا سے بچائیں۔ جتنا نکاح آسان و عام ہوگا زنا کا دروازہ بند ہوگا، جتنا نکاح سخت و مشکل ہوگا اتنا ہی زیادہ زنا کا دروازہ کھلے گا۔ نکاح ایجاب و قبول کے مخصوص الفاظ کے ذریعے مرد و عورت کے درمیان ایک خاص قسم کا دائمی تعلق اور رشتہ قائم کرنا کہلاتا ہے، جو دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کے صرف دو لفظوں کی ادائیگی سے منعقد ہو جاتا ہے۔ نکاح کے بہت زیادہ فضائل و فوائد ہیں۔ نکاح کے دنیاوی و اخروی فضائل۔ نکاح سنت انبیاء کرام علیہم السلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت میں سے ہیں: حیا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور نکاح۔ بے نکاح مرد اور بے نکاح عورت محتاج اور مسکین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین ہے وہ مرد جس کی بیوی نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کیا، اگرچہ وہ بہت مال والا ہو تب بھی وہ مسکین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگرچہ وہ بہت مال والا ہو۔ پھر فرمایا، مسکین ہے وہ عورت جس کا خاوند نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کیا، اگرچہ بہت مالدار ہو تب بھی وہ مسکین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگرچہ مال والی ہو۔ نکاح شرمگاہ کے گناہوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جوانوں، تمہیں نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نگاہ کو زیادہ جھکانے والا اور شرمگاہ کی زیادہ حفاظت کرنے والا ہے، اور جو اس کی طاقت نہ رکھے وہ روزے رکھے۔ بیشتر وہ لوگ جو نکاح کی استطاعت رکھتے ہوئے بھی نکاح نہیں کرتے، ان کے ذہن میں ہمیشہ زناکاری کا لاوا پکتا رہتا ہے، اور زنا انسان کو یقینی طور پر ایمان سے کوسوں دور لے جاتا ہے۔ اب جو مسلمان شادی نہیں کرتا وہ در حقیقت اپنے دین کو بھی داؤ پر لگانا چاہتا ہے۔ نکاح ان سب مسئلوں سے نجات ہے۔ بے نکاح آدمی شیطان کا آلۂ کار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عکاف سے فرمایا، اے عکاف، کیا تیری بیوی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تو مال والا، وسعت والا ہے؟ عرض کیا، ہاں، میں مال اور وسعت والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس حالت میں تو شیطان کے بھائیوں میں سے ہے۔ اگر تو نصارہ میں سے ہوتا تو ان کا راہب ہوتا۔ بلا شبہ نکاح کرنا ہمارا طریقہ ہے۔ تم میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو بے نکاح ہیں، اور مرنے والوں میں سب سے بدتر وہ ہیں جو بے نکاح ہیں۔ کیا تم شیطان سے لگاؤ رکھتے ہو؟ شیطان کے پاس عورتوں سے زیادہ کوئی ہتھیار نہیں جو صالحین کے لیے کارگر ہو۔ مگر جو لوگ نکاح کیے ہوئے ہیں یہ لوگ بالکل مطہر ہیں اور فحش سے بری ہیں۔ اور فرمایا، اے عکاف، تیرا برا ہو، نکاح کر لے، ورنہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگا۔
بے نکاح کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ 3 صحابیوں نے اپنے تئیں ارادہ کیا کہ وہ بس اپنا سارا وقت عبادت الہی میں گزاریں گے۔ تینوں میں سے ایک نے کہا میں تو اب ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا میں تو ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا اور کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے نے کہا میں تو کبھی شادی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے ایسی بات کہی ہے؟ خدا کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی نگہداشت کرنے والا ہوں، مگر میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، اور رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ غور کیجئے، جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انسانی فطرت سے ہٹ کر الگ راستہ اختیار کرنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ اس عمل سے وہ اسلام سے قریب نہیں بلکہ دور ہوں گے، شیطان کے وسوسوں میں الجھ کر تکلیف اٹھائیں گے، جنسی شہوت سے جنگ میں خود کو الجھائے رکھیں گے۔ یہ کوارا ہونا ان کے لیے بے حد تلخ ہوگا، جس کی شدت اور گناہ سے کم لوگ نجات پاتے ہیں۔ بے نکاح کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نکاح کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود نکاح نہ کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ نکاح نہ کرنا مسلمانوں کا شعار نہیں بلکہ نصارہ کا طریقہ ہے، کیونکہ وہ نکاح نہ کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ عذر نہ ہونے کے باوجود نکاح نہ کرنا اور اسے عبادت یا فضیلت سمجھنا رہبانیت کے زمرے میں آتا ہے، جو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ نکاح کے مقاصد و فوائد۔ نمبر 1، نکاح عبادت ہے۔ نکاح بذات خود اطاعت اور عبادت ہے اور نفلی عبادت سے افضل ہے۔ نمبر 2، تقوی کا حصول۔ نکاح کا ایک بڑا مقصد پرہیزگاری اور تقوی ہے۔ نمبر 3، جنسی تسکین کا ذریعہ۔ فطری طور پر مرد و عورت کے اندر جنسی خواہشات رکھی گئی ہیں۔ لذت ایک ایسی شے ہے جس کا طالب نہ صرف انسان ہے بلکہ ہر حیوان اس کا طالب ہے۔ وہ بذات خود قابل مذمت چیز نہیں ہے۔ قابل مذمت وہ اس وقت قرار پاتی ہے جب اس کا غلط استعمال کیا جائے۔ اس فطری جذبے کو پورا کرنے کا حلال راستہ یہی نکاح ہے۔ نکاح چھوڑنے سے کئی فتنوں میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ اگر نکاح نہ ہو تو ناجائز طریقے سے یہ تقاضا پورا کرنے کی طرف میلان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حرام سے بچنے کے لیے یہ حلال راستہ رکھا ہے۔ اولاد کا حصول۔ اولاد کا طلب کرنا بھی نکاح کے مقاصد میں سے ہے۔ نسل انسانی کی بقا بھی اسی سے ممکن ہے۔ اس مقصد کے حصول پر حدیث میں بڑی تاکید آئی ہے کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہوں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد میں اضافہ۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کا زیادہ ہونا بھی ایک اہم مقصد ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری کثرت پر قیامت کے دن فخر کروں گا۔ اسی طرح قومی طاقت اور توانائی کا دار و مدار کثرت آبادی اور ان کی مادی اور اندرونی قوت پر منحصر ہے۔ آرام و راحت کا حصول۔ نکاح کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ سکون و آرام اور راحت کا ذریعہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے آرام پکڑو اور تم میں محبت اور نرمی رکھ دی۔ طبی طور پر جسمانی امراض سے بچاؤ۔ نکاح کئی بیماریوں اور امراض سے بچاؤ کا بھی ذریعہ ہے۔ نکاح نہ کرنے والے کئی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں کیونکہ انسان کا یہ مادہ جب کافی عرصہ تک بند رہتا ہے تو اس کا زہریلا اثر دماغ تک چڑھ جاتا ہے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے
کہ شادی شدہ جوڑوں کی نسبت غیر شادی شدہ کہیں زیادہ خودکشی کے مرتکب ہوتے ہیں، جبکہ اکثر شادی شدہ افراد کی دماغی اور اخلاقی حالت نہایت متوازن اور ٹھوس ہوتی ہے، ان کی زندگی میں ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ ہوگا۔